أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير رواه أبو داود وابن ماجه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو شعبان کا مہینہ گزارنے کی توفیق بھی دی اور ہمارے اوپر صرف ایک جمعہ درمیان میں باقی ہے رمضان کے لیے۔ جیسے جیسے رمضان قریب آتا ہو شیاطین اپنی محنت کو بڑھا دیتے ہیں، اس لیے کہ رمضان میں ان کو قید کر دیا جائے گا۔ شیطان کی وجہ سے وسوسے کا آنا، شیطان کی وجہ سے گمراہیوں کا پھیلنا، شیطان کی وجہ سے گناہوں کا عام ہونا، یہ رمضان میں نہیں ہوتا، بلکہ رمضان جیسے ہی آ جاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اسے اللہ کی نافرمانیوں میں لگانے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک اس کا نفس ہوتا ہے۔ شیطان تو قائد ہو جاتا ہے لیکن نفس اس کا ساتھ رہتا ہے۔ اب رمضان میں جتنے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کی بنیاد پر گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، شیطان کا اس کے اندر دخل نہیں ہوتا رمضان کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، ایک زمانہ تھا کہ رمضان جیسے ہی قریب آتا تو ہر مسلمان کی خوشی زیادہ ہو جاتی اور مسلمان تڑپنے لگتا کہ کب وہ ماہ مبارک آ جائے، کب ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائے، رونے والے بن جائے۔ تو مسلمان اس کا انتظار کرتے تھے۔ اور ایک زمانہ ایسا بھی ہم پر گزرا، رمضان کے دنوں میں مسجدوں پر تالے لگے، لوگ ایک ایک نماز پڑھنے کے لیے تڑپے کہ کسی بھی طرح مسجد کا تالا کھل جائے، ہم لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں، رمضان کی تراویح پڑھنے والے بن جائیں۔ لیکن لوگ آنا چاہتے تھے، مسجدیں بند ہو گئیں۔ جب مسجدیں کھلیں، اللہ نے احسان کیا، اب لوگ آنا بند کر دیے۔ لوگوں کو مسجد کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں رہی، بلکہ باہر کے کام اور دھندوں میں اور اپنی مشغولیات میں مسلمان مصروف ہو گیا، اور اپنے اللہ سے جتنا دور ہوتا گیا،
دور ہوتے ہوتے یہاں تک دور ہو گیا، نہ اس کو جمعہ کا بھی خیال ہوتا ہے، نہ عام نمازوں کا خیال ہوتا ہے، نہ رمضان اور شعبان کا خیال ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان جتنا اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے، مسلمان کے لیے دشمن اس طرح مسلط ہوتے ہوئے آ رہا ہے۔ جیسے جیسے مسلمان اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کرنے لگتا ہے، دشمن کی دشمنی اور زیادہ ہوتے ہوئے جا رہی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ملک کے موجودہ حالات کے سلسلے میں کہ ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرتوں کو پیدا کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے کیسی کیسی سازشیں رچ رہے ہیں، اس کا عنوان آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور مسلمان سویا ہوا نہیں ہے بلکہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا ہے، اور یہ اپنی زندگی میں مگن ہیں، لیکن دشمن ایسے ایسے ہتھیار بنا چکا ہے، ایسے ایسے چیزیں بنا چکا ہے جو مسلمان اور اسلام کے وجود کو ختم کرنے کے لیے جگہ جگہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے موجودہ حکومت یہ نہ اسلام کی دشمن ہے، نہ اللہ کی دشمن ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے کردار کی دشمن ہے۔ مسلمان جیسے اپنے کردار کو بے ڈھنگا کر دیا، مسلمان جیسے اپنے اخلاق کو ختم کر دیا، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ اب ان کو سامنے ہکالنا ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، تاتاری دور کے اندر جب چنگیز خان نے اور اس کے پوتے ہلاکو خان نے 18 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا، تو ایسی صورت میں مسجدوں میں آگ لگوائی گئی، قرآنوں کو جلایا گیا، احادیث کو جلایا گیا، اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے قتل عام کیا۔ تو ایسی صورت میں مسلمان منتشر ہو گئے، اتنے بزدل ہو گئے، عورت ایک مرد کو آسانی سے قتل کر سکتی تھی۔ کوئی عورت کسی مسلمان کے سامنے سے گزرے، مرد کے سامنے سے، تو عورت کو اتنی طاقت ہو جاتی تھی اور مرد اتنا بزدل ہو گیا تھا کہ عورت اس مرد کو بآسانی قتل کر دیتی تھی۔ تو اس زمانے کے جو اللہ والے تھے، مسلمانوں کو جمع کرتے اور نصیحت کرتے کہ لوگوں، اللہ سے تم لوگ دور ہو چکے ہو، یہ ظالم ہم پر اس لیے مسلط ہوئے ہیں، جب تک ہمارا تعلق اللہ سے نہیں جڑ جاتا، جب تک ہم اللہ کے احکامات کو، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جان کر عمل نہیں کر لیتے، حرام کو نہیں چھوڑ دیتے، حلال کو اختیار نہیں کر لیتے، جب تک یہ ظالم مسلط رہیں گے، مارتے ہی رہیں گے، قتل کرتے ہی رہیں گے، اس طرح لوگوں کو سمجھانے لگے، تو اس وقت چنگیز خان کی بیٹی کچھ وزیروں کے ساتھ آ رہی اور دیکھا کہ ایک بڑے بزرگ، ایک بڑے مولانا بیٹھ کر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کہہ رہا ہے، لوگوں کو اللہ کے احکامات کی طرف بلا رہے ہیں، تو اسے بڑا تعجب ہوا، یہ کیسی پاگل قوم ہے کہ ہم نے 18 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا، لاشوں کے انبار لگا دیے، ان کی مسجدوں کو جلا دیا، ان کے قرآن اور احادیث کو جلا دیا، یہ کیسی عجیب قوم ہے، پھر بھی آج یہ اللہ اللہ کہہ رہی ہے، رسول رسول کہہ رہی ہے، پھر بھی یہ کیا کر رہی ہے یہ قوم۔ تو اب وہ لڑکی، وہ بیٹی، چنگیز خان کی بیٹی قریب آئی اور کہا کہ جی مولانا کیا کر رہے آپ، اب بھی تم کو اللہ پر یقین ہے کیا؟ آنکھوں کے سامنے ہم نے لاشیں بچھا دیے، پورا بغداد خون کی ندیاں بہ گئی بغداد کے اندر، اب بھی تم اللہ کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا اللہ مدد کرنے آیا تھا جب تمہارے لوگوں کو یہ ذبح کیے جا رہے تھے؟ کیا تمہارا اللہ مدد کرنے کے لیے دنیا کے اندر آیا تھا؟
یا کوئی مدد ہوئی تمہاری؟ پھر کیوں اللہ کا نام لے رہے ہو؟ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو شہزادی، چاہے آپ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں، ہمارے دل و دماغ سے اللہ نکلنے والا نہیں۔ اللہ نے جب ہم لوگ اللہ کے باغی بن گئے، اللہ کے دین کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر ہم دنیا میں لگ گئے، ہم نے بے ایمانی کی، دغا بازی کی، ایک دوسرے پر ظلم کیا، تو اللہ نے تم جیسے لوگوں کو ہمارے لیے کھڑا کیا۔ تو انہوں نے ایک مثال دے کر فرمایا، دیکھو بیگم، دیکھو شہزادی، جیسے بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، بکریاں چراتا ہے اور اس کے پیچھے ایک کتا ہوتا ہے، اور بکریاں ادھر ادھر منتشر ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، تب یہ آدمی کتے کو بھیجتا ہے بکریوں کو ایک کرنے کے لیے، بکریوں کے ریوڑ کو جمانے کے لیے۔ تو وہ کتا جا کے بھونکتا ہے، بکریوں کا کر کیا ہے، سامنے جا کر بھونکتا ہے، تو بکریاں ادھر ادھر ہونے کے بجائے ریوڑ میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اب جب ریوڑ میں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ہانکنے والا صحیح طریقے سے صحیح راستے پر لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، رسول کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احکامات کو نازل فرمایا، اور اللہ نے حلال کا راستہ بتلایا، حرام سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرمائی۔ ہم نے اللہ کے حلال کردہ چیزوں میں اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں فرق نہیں کیا، حرام کو اپنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم منتشر ہو گئے، ہم آپس میں لڑ کر الگ الگ ہو گئے، تو اللہ نے تم جیسے کتوں کو پیدا کیا ہم کو ایک کرنے کے لیے۔ تم جیسے کتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہم کو ایک کرنے کے لیے، ہم ایک ہوں گے ضرور۔ تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی کے خاندان سے، تاتاری قوم سے اللہ نے ایک بچے کو پیدا کیا جس نے ایمان قبول کیا اور اپنی بادشاہت کا رخ اسلام کی طرف پھیر دیا۔ بعین ہی وہی زمانہ آج اب ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھ رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں کر رہے ہیں، نفرتیں پال رہے ہیں، آپس میں لڑنے میں وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دشمن جال بچھا چکا ہے۔ کبھی حجاب کے نام پر جال بچھایا، کبھی 3 طلاق کے نام پر جال بچھایا، کبھی مدارس کو ٹیررسٹ کہا، کبھی مساجد کے اندر طرح طرح کے الزام لگا کر مساجد کو شہید کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمان آپس میں لڑتا لڑتا یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر سلام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ 7 یا 8 سال سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے سازشیں لوگ کر رہے ہیں، کتنا اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج تک جو ہوا وہ ہوا، اگلا جو مرحلہ ہے ان لوگوں نے اتنا خطرناک لوگوں کا ذہن بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان اگر ان چیزوں کو دیکھ کر آج بھی باز نہیں آیا، آج بھی توبہ نہیں کیا، اپنی بے ڈھنگی زندگی گزارنے لگا، تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ ویڈیوز کے ذریعے مسلمانوں کے قتل عام کرنے کی اعلانات ہو رہے ہیں، فلموں کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازشیں رچا رہا ہے۔ ابھی گزشتہ 2 ہفتے پہلے ایک فلم انہوں نے ریلیز کیا، دا کشمیر فائلز۔ اس کے اندر 1990 میں کشمیر میں دوسرے دہشت گردوں نے کشمیر میں داخل ہوئے، 80 پنڈت ہندو لوگوں کا قتل کیا، اور ساتھ ساتھ 1623 مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ہندو پنڈت 80 پر 9 لوگوں کو قتل،
مسلمانوں کو جو قتل کیا گیا 1623، کون زیادہ قتل ہوئے؟ مسلمان زیادہ قتل ہوئے یا ہندو زیادہ قتل ہوئے؟ تو اب 2024 آنے والا ہے، آج تک انہوں نے ہندو مسلمان کا جو کارڈ کھیلا وہ بالکل ناکام ہی رہا تقریباً. لیکن یہ کارڈ ایسا ڈالا انہوں نے کہ جس میں اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا کہ مسلمان، کون سا مسلمان؟ کیا ہندوستان کا مسلمان؟ کس نے کشمیر میں ظلم کیا؟ کس نے کشمیر میں قتل عام کیا؟ اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا داڑھی رکھنے والے، جھبا پیجامہ پہننے والے، ٹوپی لگانے والے، عربی رومال اوڑھنے والے، یہ لوگ گویا ہندو پنڈتوں کو قتل کر رہے ہیں. صرف ایک طرفہ اس فلم کے اندر دکھایا گیا کہ مسلمانوں نے 80/9، بلکہ اس فلم کے اندر 400 سے زیادہ قتل ہونے کی یعنی وہ فلم بنا کر پیش کیا گیا، یعنی 400 سے زائد ہندو پنڈتوں کو قتل کیا گیا، حالانکہ جھوٹ ہے. 80/9 پنڈت قتل ہوئے، اس سے زیادہ مسلمان اس کے اندر قتل ہوئے تھے، 1623 مسلمان. فلم ریلیز کیا گیا، ہمارے نوجوان کلمہ پڑھنے والے، فلم کے دل دادا، فلم کے شوقین، ان فلموں نے ہمارے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا. ان فلموں نے ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو چھین لیا. ان فلموں نے ہمارے مسلمان عورتوں کی حیا کا پردہ چاک کر دیا. ان فلموں نے ہمارے مسلمانوں میں بے حیائی پیدا کی. ان فلموں نے ہمارے ایمان اور عقائد کو تباہ و برباد کر دیا. آج بھی مسلمان تھیٹروں کے پاس بیانر بنانے میں مشغول ہے، آج بھی مسلمان ان فلموں کو دیکھنے میں مشغول ہے، ان فلموں کے لیے جمعے کی نماز قربان کرنے کے لیے تیار، رمضان کا مہینہ قربان کرنے کے لیے تیار، اور انہی کے پیچھے چلنے کے لیے مسلمان تیار ہو گیا ہے. تو پھر ایسے مسلمانوں کے لیے کیا دی کشمیر فائلز بنائی نہیں جائے گی؟ اعلانات ہو رہے ہیں، ہر حکومت سے مرکزی حکومت یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ دیکھو یہ دی کشمیر فائل فلم ہے، آپ ٹیکس کو معاف کر دو. ٹیکس ہر ایک اسٹیٹ والے ٹیکس لیتے ہیں، ٹیکس معاف کر دو. حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے. اور دوسری طرف جو آفیشلز لوگ ہیں، جو نوکری کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک دن کی چھٹی صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ تاکہ وہ دی کشمیر فائلز دیکھے اور اپنے اندر مسلمانوں کی نفرت کو آگ بھڑکائے. پھر کوئی بہار کا آدمی اعلان کر رہا ہے میری طرف سے 20,000 ہندوؤں کو دی کشمیر فائلز دکھاؤں گا. لوگ دیکھے، تھیٹروں کے اندر شروع ہو گئے، تھیٹروں کے اندر کھڑے ہو کر ایک نوجوان اعلان کر رہا ہے ہم ان مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ان مسلمانوں کی بیٹیوں سے نکاح کریں گے، ان کے وجود کو ختم کر دیں گے، ان کے اسلام کو ختم کر دیں گے. تو تب پورے تھیٹروں کے اندر جہاں جہاں یہ فلم ریلیز ہوئی ہے وہاں یہ لوگ قسمیں کھا رہے ہیں. مسلمان بے ہوشی کے نیند میں سو رہا ہے، مسلمان مسجدوں میں لڑ رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے سے عداوتیں کر رہا ہے، دین کے نام پر فتنہ پھیلا رہا ہے. کب شرم آتی ہے ہم لوگوں کو؟ آج ہی ایک فلم ریلیز ہوا ہے، نوجوان پورے تھیٹروں کے پاس موجود ہیں. جن لوگوں نے ہماری زندگیوں کو ختم کر دیا، آج انہی فلموں کے ذریعے ہم مسلمانوں کے قتل عام کی سازشیں کیا بلکہ آپ دیکھ چکے ہیں. بنگلور کا ایک ویڈیو ہمارے پاس آیا، ایک نوجوان تلوار لے کر مسلمان کے دکان میں گھسا اور اس طریقے سے وار کرنے کی کوشش کیا گویا اس کی گردن کو اڑانا چاہ رہا ہے. مسلمانوں کہاں چل گئے ہم لوگ؟ سو رہے ہیں ہم لوگ، بے ہوش میں ہیں، نشے میں ہیں. علماء جگا رہے ہیں، جگ نہیں پا رہے ہیں.
اپنی دنیا کے دھن میں پڑ چکے ہیں ہم لوگ. نہ اللہ سے نزدیکی، نہ مسجدوں سے نزدیکی، نہ اللہ کے دین سے نزدیکی. دا کشمیر فیض بن گئی، لیکن گجرات کے واقعات کو لوگ بھول گئے، مظفر نگر کے واقعات کو بھول گئے، اور جہاں جہاں ممبئی کے اندر جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے اس کو بھول گئے. گجرات کے اندر 2000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، 2000 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. یہاں تک کہ حضور کے زمانے سے پہلے جیسے کفار و مشرکین، جو کوئی حاملہ عورت گزرتی اور یہ بیٹنگ کرتے تھے کہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، تو بیٹنگ کر کے اس عورت کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالتے تھے. گجرات کے فیض کے اندر اسی طرح ماں کے حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے بچے کو 2 ٹکڑے کر کے اس کی ماں کو جلایا گیا. اتنا ظلم ہوا ہے، اتنے فسادات ہوئے ہیں. کب مسلمان ہوش کے ناخن لے گا؟ کب مسلمان جاگے گا؟ آج تک کیوں مسلمان فلموں کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ شعبان کا مہینہ بھی آ جائے، رمضان کا مہینہ بھی آ جائے، کیوں مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے؟ تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی لوگوں کو جمع کرتے تھے، قرآن کی باتیں سناتے تھے. قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر جو انہوں نے نافرمانی کی، اس کے اوپر اللہ کا عذاب کیسے آیا، یہ ساری چیزیں سناتے تھے. تو اس کے اندر ایک کمبخت تھا، نضر ابن حارث. اس نے کیا کیا؟ بڑا تاجر تھا، بڑا بیپاری تھا، اور اس نے کیا کیا؟ پورے ملکوں کا سفر کرتا تھا، اور سفر کر کے وہاں سے کتابیں، کہانیوں کی کتابیں لاتا تھا. کہانیوں کی کتابیں لاتا، جھوٹی کہانیوں کی. اور اس نے ایک ناچنے والی باندی کو خریدا. بھئی ذرا میری طرف متوجہ ہو جاؤ. سر نیچے رکھ کر سو گئے بولے تو سوتے چ رہیں گے. یہاں آ کر بیٹھ کر سو رہے، بات نہیں سنے تو پھر بیٹھ کر کوئی فائدہ نہیں. ذرا توجہ سے بات سنے. تو نضر ابن حارث نے کتابیں خریدا جھوٹی کہانیوں کی، اور ایک ناچنے والی باندی کو اس نے خریدا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے، قرآن کے اندر اللہ نے جو واقعات بیان کیے اس کو سناتے، تو یہ لوگوں کہتا، لوگوں محمد کی بات کو مت سنو. یہ کیا قوم عاد، قوم سمود، پرانے لوگوں کی باتیں، تم میرے پاس آؤ، اسفندریہ کی کہانی تمہیں سناؤں گا، فلاں بادشاہ کی کہانیاں میرے پاس ہیں. تو لوگوں کو اللہ کے نبی کے کلام کو سننے سے، اللہ کے نبی کے قرآن کو سننے سے روکتا تھا، اور لوگوں کو ایک ناچنے والی باندی کو خرید کر لا کر نچواتا تھا، اور لوگ اس کے ناچنے کو دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے. اللہ کے نبی کے کلام کو چھوڑ کر وہاں پر جمع ہو جاتے تھے. قرآن مجید میں سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. جو لوگ ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، غافل بتانے والی باتیں، اس سے مراد صحابہ نے فرمایا گانا بجانا، گانا سننا. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے کے، اللہ کے دین سے ان کو پھیر دے. اس لیے یہ کام وہ کرتا تھا. اللہ فرما رہے ہیں اولئک لہم عذاب مہین. جو لوگ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر اس طرح کی بیکار باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ذلت دینے والا عذاب ہے. تو میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کو ذلت دینے والا عذاب آ چکا ہے. ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان دنیا کے اندر، اس لیے کہ لہو الحدیث کے پیچھے پڑ گئے، فلموں کے پیچھے پڑ گئے، اور اسی فلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی کوشش کی جا رہی. اسی فلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایسا دہشت گرد بتایا
یہاں تک کہ اس فلم کے اندر یہ بتایا گیا، ایک مولانا بیان کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، تم ہندو لوگ اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر کشمیر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کتنا گندی چیز ہے یہ۔ کیا مسلمان کبھی کسی ہندو بیٹی سے، ہندو قسم کی عورتوں سے کبھی اس طرح کا ظلم مسلمان کیا ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھے، مسلمان اور مذہبوں کی حفاظت کیا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کتنے ہندو لوگ اس دھرتی پر جی رہے تھے، انہوں نے کتنی حفاظت کی ان کی۔ اب یہی سین کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں میں اعلان ہو رہا ہے، تھیٹر میں کھڑے ہو کر ایک نوجوان اعلان کر رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کی بیٹیوں سے نکاح کریں گے، ان کی زندگی کو تباہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لیں، حالات بڑے گمبھیر ہیں، حالات بڑے خطرناک چل رہے ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے ہوش نہیں سنبھالا، ہم نے پچھلی زندگی کی طرح پھر ویسی ہی زندگی گزارنا شروع کر دیے، پھر کتنی بھی دعائیں کر لو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اگر اللہ کی مدد آتی، مکے کے اندر سب سے پہلے آتی۔ صحابہ کرام کو مارا گیا، صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئی، نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی، تب اللہ کی مدد آئی۔ بیٹھے بیٹھے اللہ مدد کر دے، نہیں، کچھ تدبیریں اختیار کرو، کچھ اللہ سے جڑ جاؤ، کچھ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، ورنہ یہ ظالم حکمران دنیا کے اندر نہیں بلکہ خاص کر ہندوستان کے اندر چند دنوں میں ایک کوئی کپڑا اوڑھ کر ویڈیو نکال کر وائرل کیا ہے۔ ویڈیو وائرل کرنے میں بڑے ماہر ہم لوگ، ویڈیو وائرل کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو، مسلمانوں کے نہ چھوٹے بچوں کو رحم کیا جائے گا، نہ عورتوں کو رحم کیا جائے گا، نہ مردوں کو رحم کر دیا جائے گا۔ اگر میرے بس میں، انہیں ایسا بول رہا ہے جذبات میں، اگر میرے بس میں ہوتا میں کیا کرتا پتا نہیں۔ ہتھیار سپلے کیے جا رہے ہیں، اسکولوں میں نفرتیں مسلمانوں کے خلاف یعنی بٹھائے جا رہے ہیں، مسلمان خواتین کے خلاف نفرتیں ڈال رہے ہیں، مسلمان عورتوں کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ اب ہمارے مسلمان نوجوان وہی تھیٹر کو سجانے میں لگ گئے، وہی تھیٹر کے یعنی بورڈوں کو لگانے میں لگ گئے، اور اب ہمارے مذہب کا معاملہ کیسا بولے تو مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں میں فسادیں، گلیوں میں فسادیں، اور مسجدوں میں یہ دعا پڑھنا نہیں، وہ کرنا نہیں، یہ ذکر کرنا نہیں، اس میں لڑنے میں رہ گئے۔ علماء کے اوپر دباؤ، تمہیں ایسا کرو مسجد کے اندر، تمہیں ایسا کرو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جب مسلمان آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، خدا کی قسم، اگر مسلمان لڑتے ہی رہیں گے، دشمن پیچھے سے آ کر مسلط ہو جائے گا۔ ایسا چل رہا ہے آج، اچھے کام کرنے نہیں دیتے، اچھی چیزیں وجود لانے میں نہیں دیتے، جو ہدایت کے ذریعے ہیں وہ ہدایت کے ذریعے اوپر لانے نہیں دیتے۔ اچھا کام کرا تو انگلی ٹھوسنا، کوئی اچھا کام، لوگوں کو فائدہ ہونے کا کام کوئی کرے تو آ کر کیا ہے، اس سے اچھالنا، اور باہر گلیوں میں نوجوان آپس میں لڑ کر مار رہے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے۔ گانجے پی رہے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے۔ شراب پی رہے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے۔ محلہ برباد ہو کے جا رہا ہے، لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو کر جا رہا ہے، ان کی فکر یہاں نہیں۔ فکر ہوتی ہے کوئی اچھا کام شروع کیا اسے بند کرو۔ اچھے کاموں پر لوگوں کی نظریں، باہر کے گندے کاموں پر لوگوں کی نظریں نہیں ہیں۔ ہمارے محلے کے اندر کتنی بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو گئے، کتنی بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی گئیں۔ کیا ہم مسلمان اسی کو لڑنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں کہ یہ کرنا، وہ کرنا نہیں، یہ کرنا، وہ کرنا نہیں؟ میرے بھائیوں، حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ایک بات بولے ہیں، یاد رکھو۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے،
مکۃ المکرمہ جاتے تو کعبۃ اللہ کی چابی جن کے پاس تھی حضرت کے احترام میں وہ پیش کرتے تھے کہ آپ کھولو. اتنے بڑے اللہ والے. ایک پیشن گوئی دیے ہیں ہندوستان کے اندر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جس میں مسلمانوں کے وجود کو یہاں تک کہ اذان پر پابندی لگ جائے گی, مسجدوں پر پابندی لگ جائے گی, مدرسوں پر پابندی لگ جائے گی, اور اسلام کے وجود کو ختم کرنے کے لیے لوگ پھیل چکے ہیں, پلانے بن چکے ہیں. لیکن اس وقت اس ذمہ داری کو سنبھالنے والے صرف علماء ہیں. اگر اس کفر اور ارتداد کو روکنے کی طاقت ہے صرف علماء میں ہے, تو حضرت نے فرمایا علماء یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ امت کے اندر امت کا تعلق علماء سے ٹوٹ جائے, امت کا تعلق علماء سے کٹ جائے, پھر کوئی جگانے والا آپ کے پاس نہیں رہے گا, پھر کوئی اچھائی کو اچھائی بولنے والا, برائی کو برائی بولنے والا کوئی نہیں رہے گا, حق اور باطل کی بات کہنے والا کوئی نہیں رہے گا. واقعتاً حضرت بولے جیسا کہاں کہاں آج کل کا اخبار 16 گھر اور ایک مدرسے کو بلڈوزر کے ذریعے ختم کر دیا گیا یو پی میں. 16 مسلمانوں کے گھر اور ایک مدرسہ جس کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی تھی, حدیث کی تعلیم ہوتی تھی, محض اس بات پر کہ یہ مدرسہ غیر قانونی ہے, یہ گھریں غیر قانونی ہیں, بلڈوزر لگا کر سارے گھروں اور مدرسے کو ختم کر دیا گیا. اور ایک جگہ اعلان یہ ہو رہا ہے کہ اس گاؤں کے اندر گوشت کی دکانیں نہیں کھلیں گی. بنگلور کرناٹک کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جس وقت ہندو لوگوں کے تہوار عیدیں آتی ہیں وہاں پر مسلمان بیپاروں کو نہیں رہنا چاہیے, بلکہ خاص ہندو لوگ ہی بیپار کرنا چاہیے. یہ حالت اگر ہندوستان کی چل رہی ہے, ہم لوگ آپس میں لڑنے میں لگ گئے, آپس میں آ کر دشمنیاں کرنے لگ گئے, تو میرے بھائیو ہوش کے ناخن سنبھالو. علماء پر آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ علماء پر الزام لگا رہے ہیں. اللہ کے واسطے چھوڑ ڈالو, اللہ کے واسطے جیسے علماء کہتے ہیں اس طریقے پر چلے جاؤ. ہمارا دین بھی بچے گا, ایمان بھی بچے گا, ہماری زندگی بھی بچے گی. جب ہندوستان کو انگریز نے قبضہ کیا سب سے زیادہ قربانی دینے والے علماء تھے. آپ بارہا سن چکے ہیں, ہزاروں علماء نے اپنی گردنیں کٹا کر اس دین کی حفاظت کی اور اس ملک کی حفاظت کی. تو اسی لیے میرے بھائیوں اپنے نوجوانوں کو سنبھالو. اپنے نوجوان فلموں کے دلدادہ ہو چکے ہیں, وہی فلموں کے ذریعے مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کی سازشیں ہو چکے ہیں. بلکہ کھلے طور پر ایک آدمی نے اعلان کیا میں پارک میں دکھا کر دا کشمیر فائل دکھاؤں گا, پارک میں رکھ کر سارے لوگوں کو فری میں دا کشمیر فائل دکھاؤں گا. جو وہ فلم دیکھ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک کر وہاں سے اٹھ کر آ رہا ہے. اور یہاں تک کہ ایسے ویڈیوز ہمارے سامنے آئے جہاں مسلمان دیکھے وہاں مارنا شروع کر دیے. گزشتہ 2 دن پہلے 2 نوجوان مسلمانوں کی 5-10 لوگ مل کر تڑپا کر مارے, تڑپا کر. آج بھی ہم لوگ جاگ رہے ہیں, نشے میں ہیں. میرے بھائیو جاگ جاؤ, اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ, اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو, حلال راستے پر اختیار کرو, اپنی زندگی میں قرآن کی باتوں کو اجاگر کرو, اپنی زندگی میں ذکر و اذکار کو اجاگر کرو, اپنی زندگی میں مسجدوں سے تعلق رکھنے والے بن جاؤ, نمازی بن جاؤ, اور اپنے گھروں کے اندر اس طرح کی حرام چیزوں کو ختم کر دو, ٹی ویوں کو سیریلوں کو آگ لگا دو, اور حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ, اور اللہ کی حلال کردہ چیزیں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے بن جاؤ. پھر اللہ سے رجوع ہو جائیں گے. تو پھر یہ وہ قوم ہے جو تاتاری قوم نے اتنے لوگ کٹنے کے باوجود بھی اللہ کا نام لینا چھوڑے نہیں. تو یہی وہ قوم ہے. اگر یہ قوم اللہ کی طرف رجوع ہو جاتی ہے پھر اس قوم کو مٹانے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے میرے بھائیو آپ سے عاجزانہ درخواست ہے, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے,
پورے روزے رکھنے کی نیت کرو، پوری تراویح پڑھنے کی نیت کرو، قرآن سے اپنا لگاؤ خوب لگاؤ۔ جتنا ہم لوگ اللہ کے کلام سے یعنی جتنا لگاؤ لگائیں گے، جتنی محبت کریں گے، جتنا اسے پڑھیں گے، سنیں گے، اس کی تفسیر سنیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ اللہ کلام پاک میں کیا بولنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ کلام پاک کی برکت سے اللہ کلام پاک کو قیامت تک کے لیے رکھا ہے، اور اس کلام پاک سے جس کا تعلق ہو جاتا ہے، کلام پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فتنوں سے اسے حفاظت فرمائے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں ابھی یہ کیا بھی نہیں حضرت، یہ ابھی بہت دیکھنا ہوتا ہے، ابھی خطرناک فتنے، ایسے فتنے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہوگا، ایسے فتنے آنے والے۔ ایسے فتنوں سے پہلے رمضان آ رہا ہے، اپنے اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں، اور جتنے گناہ اب تک ہم لوگ پہلے کر چکے تھے سب گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جائیں، اور ہم لوگ اللہ کے سامنے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے نسلوں کی زندگی کو، اپنی گھر کی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے محلوں کو، یعنی دین کا ماحول پورے محلے کے اندر پیدا کر کے رہیں گے، پورے شہر کے اندر دین کا ماحول لائیں گے۔ ہم آپس میں لڑنا چھوڑ دیں، مسلمانوں سے نفرت کرنا چھوڑ دیں، آپس میں گالی گلوچ چھوڑ دیں، آپس میں دشمنیاں چھوڑ دیں، حسد چھوڑ دیں، آپس میں ایک دوسرا بھائی چارگی کے ساتھ ہم اپنی امت کو، اپنی قوم کو کس طرف لے کے جانا ہے، ہم اپنی امت کو کیا راستہ دکھلانا ہے، اس کے بارے میں فکر کریں گے تو انشاءاللہ امت کے اندر جہاں جہاں غلط باتیں ہوں گی، جہاں جہاں غلط چیزیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری فکر ہو، ایسی ہو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یعنی دین کا ماحول پورے امت کے اندر پھیلے گا، اور ہم لوگ اللہ کی طرف یعنی رجوع ہونے والے بن جائیں گے، ہماری نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور دیکھو میرے بھائیو، نسلوں کو برباد کرنے کے لیے اسکول لا رہے ہیں، اسکول کے سلیبس بدلا رہے ہیں، بلکہ بدل چکے ہیں، نیکسٹ اپریل بلکہ مئی یا جون کے اندر اب پورا سلیبس پورے ہندوستان کے اندر تقسیم ہونے والا ہے۔ اس سلیبس کے اندر صرف ہندو ازم ہے، اس کے اندر کچھ بھی اسلام نہ کرسچین نہ کچھ، صرف ہندو ازم ہے۔ تو ہمارا بچہ اسکول کو جائے گا تو ہندو بن کر واپس آئے گا۔ ابھی اس سے پہلے بل لائے سوریہ نمسکار کرو، جیسا کہ آپ کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں کہ بچے اسکول کو جائیں گے، سورج کی پوجا کرنا ہوگا، چل گیا ایمان وہاں سے۔ تو اس لیے آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، اپنی جان سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر، اپنی جان سے زیادہ اپنے دین کی فکر، سب کچھ ہم لٹانے کے لیے تیار لیکن ایمان دینے کے لیے تیار نہیں، دین کسی کو حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو مسلمان جب جاگ جاتا ہے انشاءاللہ وہ اپنی جان سے زیادہ اپنے ایمان اور دین کی فکر کرے گا، جیسا سے صحابہ کرام اپنی جان کو لٹا دیا لیکن دین اور ایمان میں فرق آنے نہیں دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو سوچو، رمضان کا مہینہ آتا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی فکر کرو، اپنے اندر سنت رسول کو لانے کی فکر کرو، اپنے چہروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنانے کی فکر کرو، اپنا لباس، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مسلمان اللہ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، جب اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو کوئی اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع ہو کر رمضان میں خوب اللہ سے مانگنے والے بنا دے، رمضان میں اپنی زندگیوں کو بدلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے، کافروں کے کفر سے، مشرکوں کے شرک سے، اور ستانے والے، حسد کرنے والے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کرنے والوں سے اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔